بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ جب تمہارے حکمران شریر اور نااہل ہوں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ جب تمہارے حکمران شریر یعنی بدمعاش اور نااہل ہوں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ شریر اور نااہل حکمران وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پر اللہ کے آسمانی قانون و آئین کو نافذ نہ کریں، بلکہ کافروں کا جو شریر اور بدمعاش ہیں، نااہل ہیں، ان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر مسلط کریں۔ وہ ہوتے ہیں شریر اور نااہل حکمران۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اپنے دور میں اللہ کی مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کیا ہے۔ کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے جو ہے کافروں کی اسمبلیاں بنا کر ان سے زمین والوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آئین اور قانون بنایا ہو۔ تمام امتوں اور پیغمبروں کے لیے آسمانی دین ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو زمین پہ اتارا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ نہ بدبخت جہنمی ہوگا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو میری ہدایت پر چلے گا وہ خوش نصیب بھی ہوگا اور وہ جو ہے وہ راہ راست پہ چلنے والا بھی ہوگا۔ تو دین اسلام جو ہے اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، جس میں انسان جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے آقا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے کہ میرا آقا جو بھی مجھے حکم دے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس حکم کو بجا لاؤں گا۔ اس کے الٹ کفر جو ہے وہ انسان کو کفار اور شیاطین کے سامنے جھکاتا ہے اور ان کا غلام بناتا ہے۔ دل سے کلمہ پڑھنے والا اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کے احکام کا غلام ہوتا ہے۔ کفر اور منافقت والا انسان جو ہے وہ کافروں اور شیطانوں کا غلام اور ان کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔ تو روز اول سے جو اللہ نے اپنی ہدایت اتاری ہے انسانیت کے لیے، وہی حق ہے، وہی پیغمبروں کا راستہ ہے، وہی پیغمبروں کے ماننے والے صحابہ کرام کا اور امتیوں کا راستہ ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے اس نے اپنے امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع بنانے کی کوشش کی۔ تو کسی ایک امت جو ہے نبی نے جو ہے اپنے کسی امتی کو جو ہے کافروں کا غلام نہیں بنایا۔ تو اس کے علاوہ اللہ کی حقیقی دین جو ہے وہ حقیقی آسمانی اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں حقیقی دین، حقیقی اسلام ہے جو آسمان سے نازل ہونے والا ہے۔ نہ آسمانی اسلام کے علاوہ کوئی اور اسلام ہے اور نہ کوئی دین ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں، حقیقی ایمان والے، ان کو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حقیقی ایمان والوں کو اپنے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کی وضاحت جو ہے قرآن پاک نے خود کر دی کہ محبت کہتے کس کو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے راستے پر چلو، میرے نقش قدم پہ چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کہو، جس پر میں عمل کرتا ہوں وہ کرو۔ یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اسی محبت کے ضمن میں جو حدیث نبوی بھی ہے کہ
من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عمل سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ محبت کا لفظ قرآن و سنت میں آیا ہے، عشق کا لفظ جو ہے، جو اس محبت کے لفظ کے الٹ فرقوں نے بنایا ہے، اصل جو ہے دین کو جو ہے گدلا کرنے کے لیے وہ عشق کا لفظ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے جی، عشق نبی، عشق فلاں۔ تو یہ عشق کا لفظ ہماری اردو زبان میں بھی درست نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن میں ہے، سارے قرآن میں بھی کہیں عشق کا لفظ نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ ہماری اردو جو ہے زبان ہے، اردو لٹریچر جو ہے، اس میں بھی یہ لفظ جو ہے اچھے معنوں میں، اچھے جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ جیسے حکیم مومن خان مومن جو ہے شاعر جو ہوا ہے اردو کا، اس نے کہا تھا کہ عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ تو یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ بہت برا ہے، لیکن ہمارے فرقوں نے جو ہے اللہ کی اچھی باتوں کی مخالفت میں جو ہے نئے لفظ جو ہے وہ ایجاد کر دیے۔ اسی طرح خدا کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ خدا کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا نام جو ہے پاکیزہ ہے، اور اس کا ترجمہ خدا کرنا یہ پاکیزہ نام کو خراب کرنا ہے۔ خدا جو ہے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا ہیں، اس طرح جو ہے آگ کے پجاری جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے معبودوں کو خدا کہتے ہیں، اس لیے اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کا جو ہے کے برابر عشق کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور نہ ہونا چاہیے، اور نہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اردو لٹریچر میں بھی یہ لفظ جو ہے اچھا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقی اسلام جو ہے اللہ کے ہاں، وہ حقیقی دین جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے۔ اب ہم نے اسلام کے خلاف بھی، ہم نے دین اسلام کے خلاف بھی ہم نے نئے لفظ ایجاد کر لیے ہیں، مذہب یا مذاہب۔ اور مذہب یا مذاہب کا لفظ جو ہے نہ پورے قرآن میں ہے، نہ حدیث کے اندر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو گدلا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو مذاہب بنائے ہیں فرقوں نے، ان کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ فریب جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مذہب کا لفظ نہ قرآن نے کہیں استعمال کیا، نہ کسی حدیث نے استعمال کیا، یہ ان لوگوں نے استعمال کیا جنہوں نے فرقے بنائے ہیں قرآن و سنت کے خلاف۔ سچی بات ہے، کیا مصیبت ہے مذہب کا لفظ ایجاد کرنے کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، تو دین اسلام کے مقابلے میں اس کا ایجاد کرنا جو ہے یہ یقیناً جو ہے یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت جو ہے اللہ سے ہوتی ہے۔ کفار اور منافقین کے بنائے ہوئے آئین و قانون جو ہیں وہ ان سے محبت صرف کافر یا منافق ہی کر سکتے ہیں۔ جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ کفار کے اور منافقین کے بنائے ہوئے آئین جو ہیں اور قانون جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فتنہ قرار دیا ہے، وہ جو ہے ایمان والے جو ہے اس دین سے، اس فتنے سے قطعاً محبت نہیں کرتے، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کرتے ہیں۔ تو کفار و منافقین کو اللہ کے آسمانی دین و اسلام کی بجائے ان کو کافروں کے فتنے سے محبت ہے۔ یہ میں نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین اسلام کو، دین اور نظام کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ کتنی اچھی آیت ہے، کتنا عظیم جملہ ہے کہ کافروں سے اس وقت تک جہاد کرتے رہو، لڑتے رہو، جب تک ان کا فتنہ جو ہے روئے زمین سے ختم نہیں ہو جاتا،
اور اس کی جگہ جو ہے زمین پر اللہ کا مکمل دین نافذ نہیں ہو جاتا۔ اور یہی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 193 نمبر ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ کافروں سے اس وقت لڑتے رہو جب تک ان کا فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کی زمین پر اس کا مکمل حقیقی دین جو ہے الدین نافذ نہ ہو جائے۔ اور سورہ کافرون میں جو ہے اسلام کے نفاذ کے لیے جو پہلا سٹیپ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کافر لکم دینکم ولی دین۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی زندگی میں کفار کو جو ہے یہ اللہ کا پیغام پہنچایا تھا کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ تو اسلام نافذ کرنے کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ کفر کا انکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے انکار کیا، صحابہ کرام نے انکار کیا، پھر کافر مکہ کے کافروں نے پر ظلم کیے، تشدد کیے، پھر ان کو مارا پیٹا، ان کو اذیتیں دیں، پھر ان کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا نفاذ اسلام کا، اور قیامت تک یہی سٹیپ پہلا سٹیپ ہے۔ جب تک کوئی شخص کفر کا انکار نہیں کرے گا وہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسلام نافذ ہو جائے گا تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، فراڈیہ ہے، منافق ہے۔ جو کفر کی حمایت کر کے کہے کہ اسلام نافذ ہو رہا ہے بالکل فراڈیہ ہے، منافق ہے اور دھوکہ کر رہا ہے۔ وہ پہلا سٹیپ قرآن پاک سے میں حوالہ دے رہا ہوں اور سیرت طیبہ سے حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کو کھری بات سنا دی کہ لکم دینکم ولی دین، مکہ والوں تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا میرے لیے۔ تو پہلا سٹیپ جو ہے یہ ہے اسلام کے مقابلے میں کفر کا اور منافقت کا بائی کاٹ۔ اور کلمہ طیبہ میں بھی یہی پہلا سٹیپ جو ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، سب معبودوں کا انکار، اور اس کے بعد الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جو ہے پہلے سب کا انکار ہو، پھر جو ہے اقرار ہے ایک کا۔ اسی طرح ایمان بھی ہے کہ انسان جو ہے ایمان کی جو ہے دل میں جو داخل ہونے کی کیفیت ہے کہ جب تک انسان جو ہے اپنے دل سے کفر اور منافقت اور شرک نہیں نکالے گا اس کے اندر کلمہ توحید جو ہے، حقیقی ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ دو متضاد چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو دل میں خالص ایمان ہو سکتا ہے یا پھر کفر اور منافقت اور شرک ہو سکتا ہے۔ تو جب تک انسان جو ہے بائی کاٹ نہیں کرتا دلی طور پر کفر کا اور شرک کا اور منافقت کا، اپنے دل سے ان تینوں چیزوں کو نہیں نکالتا، اس وقت تک وہ ایمان کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین جو ہے یہ مخلوق کے لیے باعث رحمت ہے، امن و سلامتی ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی ہے، یہ امن و سلامتی کا باعث ہے۔ اور یہ اللہ کا دین جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے مساویانہ طریقے پر جو ہے عدل و انصاف مہیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سفارش کی گئی کہ یہ ہاشمی خاندان کی چوری کرنے والی عورت جو ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، اعلیٰ خاندان ہے، تو نبی علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اسلام کا عدل، یہ مساوات ہے، یہ انصاف ہے۔ یہ جو کافروں کا نظام ہے اس میں بڑے لوگ جو ہے وہ وکیلوں کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے قوانین بنا کر جو ہے بہت بڑے جرموں سے بچ جاتے ہیں، اور ادنا لوگ جو ہے بے گناہ جو ہے وہ رگڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ امن و سلامتی، عدل و مساوات والا دین ہے۔ یہ کافروں کا جو فتنہ ہے جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں، جس نظام کو اللہ فتنہ قرار دے اس کے اندر ایک بھی خیر یا بلائی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کیا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دل میں کلمہ اترا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کا دین جو ہے وہ فتنہ ہے، اس کو ختم کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، تو جس دین کو اللہ فتنہ کہے اس کے اندر ایک بھی بھلائی یا خیر نہیں ہو سکتی، وہ سراسر فتنہ ہے اور فتنوں ہی کو جنم دینے والا ہے۔
جیسا ہمارے ملک ہے یا اسلامی ملک ہے، وہاں پر شیطانی فتنہ جو ہے یہود و نصارہ کا، شیطانی جمہوریت جو ہے جن ملکوں میں مسلط ہے وہاں پر جو ہے کافروں کے فتنے ہی مسلط ہیں، کافروں کی غلامی، کافروں کے فتنے، کافروں کی منافقت، اور یہ جو کافروں کا فتنہ جو ہے یہ انسان کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، شرک و کفر پیدا کرتا ہے، اللہ کی بغاوت پیدا کرتا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے۔ تو فرمایا کہ کفار جو ہے آج دیکھنے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سوائے ایک دو جو ہے سعودی عرب ہے یا یہ جو ہے افغانستان ہے، یہاں پر اسلام نافذ ہے، اور مدینہ کی ریاست میں سعودی عرب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اسلام نافذ ہے، اور قیامت تک اسلام نافذ رہے گا، اور بالکل صاف ستھرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا کے لیے نمونے کے طور پر قیامت تک رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کا جو ہے دین جو ہے مدینہ کی ریاست یعنی سعودی عرب میں اور یہاں پر جو ہے افغانستان میں اب جو ہے نافذ ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی جمہوری ملک ہیں اسلام مسلمانوں کے، وہاں سب کافروں کا فتنہ ہے، اور اس کافر جو ہے یہود و نصارہ اپنے اس فتنے کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے خطوں پر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ کافر اپنے فتنے، شیطانی جمہوریت کے فتنے کے ذریعے مسلمانوں پر حکمرانی مسلط کیے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہے ان کا فتنہ مسلط کر کے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور قوموں کو بھی غلام بنا رکھا ہے۔ یہ بہت بڑے جو ہے ظلم ہے انسانیت کے ساتھ ان حکمرانوں کا۔ یہ حکمران جو ہے یہ غلام ہے، نمبر ایک غلام ہیں یہود و نصارہ کے، اور انہوں نے قوموں کو بھی غلام بنا کے رکھ دیا ہے صرف دنیا کی لوٹ مار کے لیے۔ تو یہ جمہوری فتنہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے، یہ لوگوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، کفر و شرک پیدا کرتا ہے، رب کی نافرمانی پیدا کرتا ہے، اور ظلم و زیادتی جو ہے یہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جو کافروں کا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی تو نہیں فتنہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہماری طرف کم عقل تو نہیں ہے، وہ تو وسیع حکمت و دانائی کا مالک ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ کافروں کا نظام فتنہ ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیوں ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کس لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کو نہیں مانتے؟ تو اللہ کا جو آسمانی دین ہے وہ باعث رحمت ہے، امن و سلامتی ہے مخلوق کے لیے، اور سب کے لیے ایک جیسا اور مساوی دین ہے۔ لیکن یہ کافروں کے فتنے کے تحت انسان کا بنایا ہوا انسانوں پر قانون جو ہے اس کو کہتے ہیں آمریت، اس کو کہتے ہیں آمریت، انسانوں کی حکمرانی انسانوں پر، انسانوں کی حکمرانی انسانوں کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے ذریعے، یہ حکمرانی جو ہے یہ آمریت ہے، یہ ظلم ہے انسانیت کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے آسمانی دین کے ذریعے نبیوں کے ماننے والوں کو کفار کی غلامی سے آزاد کیا۔ انسانی آمریت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے آسمانی مساوات اور عدل و انصاف اور امن سلامتی کے دین کے ذریعے انسانوں کو انسانوں سے آزاد کرایا۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی ریاست میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ کی ریاست میں اسلام نافذ کیا ہے۔ وہ ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں زمانوں اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک مثال ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت جو ہے اس کو نظر انداز کر کے ہم کفار کا فتنہ مسلط کرتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ صرف زبانی کلمہ پڑھ لینا جو ہے اور عمل جو ہے وہ اس کے الٹ، کلمے کے الٹ یہود و نصارہ کی اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا، یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، نہ یہ ایمان ہے۔ اور یہ شیطانی جمہوریت نے، یہ کافروں کے فتنے نے 70 سال سے جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہو کر ہمیں منافق بنا دیا۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مثلا
سپریم کورٹ کی جو اوپن جو ہے عدالت جو ہے اس میں یہ پچھلے دنوں جو ہے یہ سماعت ہو رہی تھی، تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے فرمایا کہ ماسٹر، حقیقی ماسٹر وہ اوپر والا ہے، حقیقی ماسٹر اوپر والا ہے، اور دونوں ہاتھوں میں جو ہے یہ یہود و نصارہ کا آئین پکڑا ہوا تھا، اور جو ہے اس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں چیف صاحب کہ دیکھو یہ کتنا مقدس ہے، کتنا عظیم ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی اس پر۔ اچھا، کافروں کے فتنے پر بسم اللہ لکھ دی جائے تو مقدس ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ماسٹر ماننا اور جو ہے حکمرانی جو ہے کافروں کی جو ہے تسلیم کرنا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ اوپن کورٹ والا تماشا لوگوں کو یا دنیا کو دکھانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ماسٹر وہ اوپر والا ہے، لیکن نظام جو ہے پکڑا ہوا دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ لکھی ہوئی تعریف نظام کی کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا مقدس، کتنا پاکیزہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کاش ان ہمارے ججوں نے اور ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے ممبران نے کاش سورہ کافرون جو ہے اس کا ترجمہ ہی پڑھا ہوتا تو کافی تھا۔ اگر یہ LLB کرنے سے پہلے سورہ کافرون کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے، تو اللہ گواہ ہے یہ کبھی یہ نہ تو LLB کی ڈگری لیتے اور نہ کبھی یہ عہدہ لیتے۔ ہم ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں حقیقی سیدھا راستہ دکھا، حقیقی سیدھا راستہ اپنے قرآن و حدیث کا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، احسان کیا، ان کا راستہ۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہودیوں پر جو نبیوں کے قاتل ہیں۔ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے دنیا میں، ان سے بڑا بے رحم کوئی انسان نہیں ہے دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر۔ اور ان کے بارے میں ہم نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، وَلَضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہو گئے عیسائی، ان کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا۔ دیکھو ہم اللہ کا مذاق کس طرح اڑاتے ہیں نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا، اور معاشرے میں ہم نے جو ہے زبردستی جو ہے جاہلوں، چوروں، منافقوں کی اسمبلیوں کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ یہود و نصارہ کا جو ہے فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ اب ہمارے قول و فعل میں یہ تضاد جو ہے، کیا یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ہم نماز میں تو کہیں یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا، اور عملی طور پر ہم جو ہے یہود و نصارہ کی غلامی کریں، ان کی شیطانی جمہوریت کا فتنہ جو ہے ووٹوں کے ذریعے ہم جو ہے ممبروں کے ذریعے، جاہل ممبروں کے ذریعے ہم مسلط کریں اللہ کی زمین پر اور مخلوق پر، تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ کیا اس کو ایمان کہہ سکتا ہے کوئی؟ کتنی واضح بات ہے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا الحمد شریف کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر ہے کیا۔ یہ تو ہماری بات ہے۔ ہر فرقے کا مولوی جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے خطبے میں پڑھتا ہے اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، جس کی باتیں سب سے اچھی ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول کی بات کہی جائے تو کہتے ہیں یہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی کیا حیثیت رہ گئی جی؟ اللہ کے قرآن کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، ہر ممبر پر جمعے کے دو دن جو ہے وہ ہر فرقے کا مولوی اس جملے کو پڑھتا ہے کہ سب سے تمام باتوں سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے اس قرآن کی سورہ کافرون بھی نہیں پڑھی۔ ان ججوں نے LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کا، برطانیہ کا آئین کا، اپنا امریکہ کا اور دیگر ملکوں کے آئین پڑھے ہیں، لیکن افسوس اللہ کے آسمانی دین کی، آئین کی سورہ کافرون بھی نہیں ہمارے ججوں نے پڑھی ترجمے کے ساتھ۔ کتنا افسوس ہے۔ کاش
یہ لوگ جو ہے سورہ کافرون پڑھ لیتے LLB میں داخلے سے پہلے، تو یہ کبھی LLB کی ڈگری نہ لیتے، کبھی وہاں داخل نہ ہوتے، کبھی یہ سیٹ نہ لیتے۔ یہ تو مذاق بنا رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھیں، جج کا عہدہ جو ہے بڑا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جس کو قاضی بنا دیا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا جائے گا۔ بہت مشکل کام ہے، اس پر بیچارے پر بڑے پریشر ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے، ادھر ادھر سے، اوپر والوں سے، سب کے پریشر ہوتے ہیں۔ کافروں کے پریشر ضرور ہوتے ہیں، یہ ان کی مجبوری اپنی جگہ، لیکن جو اسلام کا قاضی ہوگا وہ کسی پریشر کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ جو اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرنے والا ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے دین میں خیانت نہیں کرے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، وہ عہدہ چھوڑ دے گا، وہ سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن وہ فیصلہ غلط نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں اگر کوئی مثال دے سکتے تو ہم جو ہے KP کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی بات جو ہے بڑی عظیم بات ہے کہ اگر ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو ہمیں کرسی چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں کشمیر چلے جائیں جہاں پر ظلم جو ہے مسلط ہے، ہمیں کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ اس شخص نے جو ہے عدل و انصاف کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ یہ KP کے جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، تو یہ اسلام جو ہے وہ ایسے قاضی پیدا کرتا ہے کہ جو عہدہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن حق نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ججوں پر بہت پریشر ہے، بہت ان بیچاروں کو مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ڈگری لینی نہیں چاہیے تھی۔ اگر یہ جو ہے قرآن کا مطالعہ کر لیتے، چلو سورۃ الانفال کی 39 نمبر آیت یا سورۃ البقرہ کی 193 نمبر آیت نہ صحیح، صرف سورہ کافرون جس کو روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، اگر اس کا ہی ترجمہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی LLB میں داخلہ نہ لیتے اور کبھی یہ جج نہ بنتے۔ جو کچھ حال ہوا ہے ان بیچاروں کا مختلف دعاؤں کے ذریعے، تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کے زمانے میں قاضی جو ہے بڑے دبنگ قسم کے قاضی ہوتے تھے، خلیفہ کو بھی طلب کر لیتے تھے، آؤ جناب جواب دو، تمہارے خلاف جو ہے یہ شکایت آئی ہے۔ عمر فاروق جمعہ پڑھانے شروع ہوئے کہ بدو نے کہا جی مجھے ایک بات کا جواب دیں پھر جمعہ پڑھائیں، بعد میں ہم جواب دے کر ہم ہماری بات سنیں گے۔ یہ یمنی چادر جو ہے ہر شخص کو ایک ایک ملی ہے، ایک سے کرتا نہیں بنتا، تو آپ کا کرتا امیر المومنین عمر فاروق آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ اگر آپ کو بھی ایک ہی چادر ملی تو ایک چادر سے ہمارا کرتا جو بنا تو آپ کا کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، کہا بتاؤ بیٹے جواب دو۔ انہوں نے کہا میرے ابو کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، میں نے اپنی چادر بھی ان کو دے دی، انہوں نے اپنی چادر اور میری چادر سے اپنا کرتا بنا لیا۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل۔ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے اگر اسلامی غیرت ہوگی، اپنے اللہ کی غیرت ہوگی، تو وہ جو ہے وہ ان حق کی بات کرے گا یا پھر عہدہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے جی میں نہیں۔ دیکھیں آج بھی یہ مثال موجود، میں نے کہا KP کا جو ہے سوائی جو ہے جو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا قول بڑے پسند آیا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں کرسی پر بیٹھ کر ہم انصاف بھی نہیں دے سکتے لوگوں کو تو پھر ہمیں یہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ کتنی عظیم بات، اس دور میں بھی حق کی بات ہے، بہت عظیم بات کہی انہوں نے۔ تو یہ جو ہے اسلام جو ہے اس کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ اسلام جو ہے لوگوں میں شرافت پیدا کرتا ہے، امن سلامتی پیدا کرتا ہے، مساوات پیدا کرتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرتا ہے، دین اسلام کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ کافروں کا فتنہ جو ہے، یہ تمام قسم کے فتنے جو ہے یہ مسلط کرتا ہے۔ کتنے فتنے ہیں ہمارے معاشرے میں، اخلاقی طور پر یہ قوم جو ہے تباہ کرتی ہے اس کافروں کے فتنے میں۔ اور انگریزی میں ہے کریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ۔ انسان کا کردار برباد ہو گیا، اس کا سب کچھ ہی برباد ہو گیا، اس کا رہا ہی ککھ نہیں۔ دنیا کا مال تو بغیرتوں کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن عزت
اور انسان کی جو عزت ہے، شرم و حیا جو ہے، اس کی بھی کوئی قیمت ہے۔ اصل قیمت تو یہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے، الحیاء من الایمان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی حیا جو ہے حقیقی ایمان سے ہے۔ ایمان کھڑا ہونا، اور اس سے کھڑے ایمان سے حیا کا پیدا ہونا، کہ انسان کو اللہ کا حیا ہو کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کرنا، میرے اللہ نے منع کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو میں نے یہ بیان کیا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے محنت کی ہے، وہ محنت آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی وہ محنت جو ہے دنیا کے لیے ایک مثالی چیز ہے، جس سے دنیا جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتی ہے۔ اور اسلام جو ہے انسان کو جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی تیاری جو ہے اس کے لیے زیادہ زور دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر وہ جس کو ہم دنیا کا کام کہتے ہیں، ہر وہ جائز کام جو اللہ کے حکم کے تابع ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور سنت کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عین دین ہے، وہ بالکل دین ہے۔ وہ یہ روزی کمانا دین ہے۔ اگر ہم جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق حلال روزی کماتے ہیں، یہ دین ہے۔ ہر عمل ہمارا دین ہے۔ گھر بنانا بھی بچوں کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے یہ بالکل دین ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم جو بھی کام کرتے ہیں، روزی کمانا، ملازمت کرنا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اچھا کام، وہ ہمارا دین ہے، ہماری عبادت ہے۔ اور سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے یہ زندگی اس لیے بنائی ہے، زندگی اور موت، کہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے اچھے کام زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور اس طرح سورہ صحف میں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو دین حق دیا ہے اور ہدایت دی ہے تاکہ تمام دنیا کے جھوٹے دینوں پر، فتنوں پر اس کو غالب کر دے۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو کافروں کے دین پر جو ہے ہم نے غالب کرنا ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہمارے علماء اور مفتی، ہمارے سب پڑھے لکھے لوگ، جج حضرات، سارے جو شیطانی جمہوریت کی جو ہے وہ جب پوجا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور اس خدمت کا معاوضہ روزی لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں حرام چیز جس کو اللہ نے فتنہ کہہ دیا ہے، اس کی مزدوری بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ جائیں کوئی عالم، کوئی مفتی جو ہے مجھے اب ٹی وی پر آ کر قرآن و سنت کے مطابق جو ہے، میں قرآن و سنت کے مطابق حوالے سے بات کر رہا ہوں، کوئی شخص بھی جو ہے آ کر ٹی وی پر یہ دلیل دے قوم کو کہ کس دلیل کے تحت جو ہے یہ جو کافروں کا فتنہ جو ہے اس کی خدمت جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر، سینٹ میں بیٹھ کر، ووٹ دے کر، ووٹ لے کر، یہ جو خدمت ہے اس کا معاوضہ لینا کہاں لکھا ہے حلال؟ قرآن میں حلال لکھا ہے؟ اس کی کسی بھی طریقے سے اس فتنے کی خدمت کرنا، قاضی کی کرسی پر بیٹھ کر، وزیر اعظم یا وزراء اسمبلیوں کی کرسیوں پر بیٹھ کر، یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ بھی حلال ہے؟ اسلامی ریاست جو ہے اس میں جو ہے قانون سازی کا حق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کافروں کا فتنہ جو ہے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے جو قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو۔ زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کیا جائے؟ یہ کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے جو اجازت دیتی ہے؟ اسلامی ریاست جو ہے اس میں ریاست میں عوام ہوتے ہیں، ایک قانون ساز ادارہ، اور وہ اسلام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صرف، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی شخص نہیں، حتیٰ کہ نبی جو ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا آسمانی دین جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں اور اس کو نافذ کرتے ہیں۔ کسی نبی نے جو ہے اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بنایا، سب پر جو ہے اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، بنا بنایا آئین اور قانون جو ہے اللہ نے اتارا۔ تو ریاست جو ہے اس کے چار جو ہے اجزاء ہوتے ہیں، ایک ریاست کے عوام، دوسرا قانون سازی، تو یہ قانون سازی جو ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد عدلیہ اور انتظامیہ،
یہ عدلیہ انتظامیہ جو ہے یہ دو محکمے ایسے ہیں جو عوام کے پاس ہیں۔ قانون سازی کا محکمہ اسلام میں صرف اللہ کے پاس ہے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا، اور انسانوں کے پاس کون سے ادارے ہیں؟ عدلیہ اور انتظامیہ۔ اور یہ دونوں عدلیہ انتظامیہ جو ہے یہ دونوں پابند ہیں آسمانی قانون کے۔ اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ 41 نمبر آیت کے بعد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان حکمرانوں پر 3 فتوے لگائے ہیں جو اللہ کی آسمانی دین کو اللہ کی مخلوق اور زمین پر نافذ نہیں کرتے۔ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر سورۃ مائدہ کی 40 نمبر آیت کے بعد دیکھیں ذرا آیتیں پڑھ کر، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہیں جو حکمران اللہ کے آسمانی دین کو اللہ کی زمین پر نافذ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ 3 فتوے لگائے اللہ نے، اور ان 3 فتووں کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم دیتے اللہ تعالیٰ کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ان لوگوں پر، میری مخلوق پر جو اللہ نے آسمانی دین نافذ کیا ہے اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کر۔ یہ قرآن ہے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ کیا کہتا ہے؟ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ تو یہ جو ادارے ہیں ریاست کے، اسلام میں جو ہے ریاست کے کل ادارے جو ہے وہ 4 ہیں۔ قانون سازی، اجزاء جو ہے قانون سازی ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے اور عوام ہے۔ اب جو اسلام میں قانون سازی جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اسمبلیوں کا نظام جو ہے یہ کافروں کا، منافقوں کا نظام ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ بادشاہ ہوتے تھے، کوئی اسمبلیاں نہیں تھی، کوئی اسمبلیوں کے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی فوجیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی الیکشن نہیں ہوتے تھے، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب شیطانی فعل ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کی مخالفت کی ہے۔ 8واں پارہ پہلا رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تو تے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر لوگوں کی اکثریت کا کہنا مانو گے تو تمہیں اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ جو ہے اکثریت جو ہے اللہ کے دین سے گمراہ کرنے والی ہے، اور شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کا جو فتنہ ہے، اس کی بنیاد ہی اکثریت ہے کہ جس نے سزوکڑی میں زیادہ ووٹ ڈال دیے، ڈلوا لیے، وہ کامیاب ہو، وہ کرسی پہ آ گیا۔ اور ہمارے ہاں جو ہے جو ظلم ہوتے ہیں اس الیکشن میں، اور جو کچھ قومی خزانے سے تباہی ہوتی ہے، پیسے کی لوٹ مار ہوتی ہے، اور وہ سارا بوجھ جو ہے لوگوں کے بچوں پر پڑتا ہے، پیدا ہونے والے بچے بھی مقروض ہو جاتے ہیں دنیا میں آ کر۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے طالوت کے واقعے میں، طالوت کو جب بنی اسرائیل کا حکمران بنایا گیا تو جو مالدار سردار تھے جی، وہ کہنے لگے جی اس کے پاس تو دولت نہیں ہے، اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں کا یہ اعتراض رد کر دیا کہ بے شک تمہارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن جو اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وَلَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کے پاس حقیقی علم، آسمانی علم جو ہے، اس کی بساط، اس کی طاقت، قوت تم سے زیادہ ہے، اور وہ جسمانی طور پر بھی تم سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہے قرآن پاک میں اللہ کا فیصلہ۔ کاش ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے۔ ہمیں تو جو ہے ہمارے جاہل مولوی نے یہی کہا ہے کہ بنا نہ ترجمہ نہ پڑھنا بھابی ہو جائے گا، ترجمہ نہ پڑھنا 18 علوم کے بغیر، ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ ظالم جو علماء مفتی بنے پھرتے ہیں، یہ لوگوں کو قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں، اور خود بھی اس کی سمجھو تفکر و غور و فکر سے دور رہتے ہیں، خود بھی جاہل، لوگوں کو بھی جاہل رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت جس کو قرآن نے بیان کیا۔ تو یہ جو 4 اجزاء ہیں، ریاست، عوام، عدلیہ اور انتظامیہ اور مقننہ، قانون ساز بنانے والا ادارہ، یہ قانون سازی کا اختیار اپنی مخلوق کے لیے صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے کسی کافر کو یا کسی نبی کو، کسی امام کو، کسی صحابی کو جو ہے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو قانون بنایا آسمان سے، ایمان والوں کے لیے جو ہے یہی بہتر ہے، اور اسی کو جو ہے نافذ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ اگر جو ہے کافروں کے فتنہ کے نافذ کرنے والے جو ہے وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کہ جب تمہارے حکمران شریر ہوں گے، نااہل ہوں گے، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اب شریر کون ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے کافروں کی فرما برداری کرتے ہیں، خواہ وہ انتظامیہ والے ہوں یا وہ عدلیہ کے ممبر ہوں، جج حضرات ہوں یا عوام ہوں، ووٹ دینے والے اور دلانے والے، یہ سب جو ہیں شریر بھی ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے، اور یہ نااہل بھی ہیں۔ یہ غصے کی بات نہیں ہے، میں قرآن یا نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کی حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو اللہ کے آسمانی دین کو نافذ نہیں کرتے اور اللہ کی مخلوق پر کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کرتے ہیں، یہ شریر بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں، خواہ وہ انتظامیہ والے ہوں، خواہ وہ عدلیہ والے ہوں، خواہ وہ ووٹ دینے والے اور لینے والے ہوں، ممبران اسمبلی ہوں، یہ سب جو ہے اس حدیث کی روح سے شریر بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں۔ کیونکہ کافروں کے فتنے والوں کے اندر قرآن پاک کی جو طالوت کی دو صفات میں نے ابھی بیان کی ہیں، کہ وہ سب سے بڑا عالم ہو اور جسمانی طور پر تندرست ہو، دونوں میں سے ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ خواہ وہ اسمبلیوں میں کفر کی حمایت کرنے والا، کفر کے فتنے کی حمایت کرنے والا عالم ہو یا مفتی ہو یا کوئی ہو، وہ سب جو ہے وہ اگر اس فتنے کی حمایت کرتے ہیں اسمبلیوں میں یا اسمبلیوں سے باہر، یا اس کی خدمت کرتے ہیں اور حرام روزی کھاتے ہیں، وہ شریر بھی ہیں اور وہ نااہل بھی ہیں۔ اہل وہ ہے جو اللہ کے دین کا سب سے بڑا عالم ہو اور جسمانی طور پر تندرست اور توانا نہ ہو۔ یہ قرآن نے دو صفات بیان کی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 کے اندر طالوت کے واقعے میں۔ تو یہ جو حقیقت ہے، یہ ہم کیوں نہیں ان حقائق تک پہنچ سکتے کہ ہمیں جاہل لوگوں نے جو ہے، جاہل علماء اور مفتیوں نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں قرآن سمجھنے سے اور خود بھی قرآن کی تفہیم سے دور رہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ لوگوں کو شریر اور لوگوں کو جو ہے یہ جاہل بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اختیار ہے قانون سازی کا، اس نے اپنے پاس رکھا، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو لوگ کافروں کے فتنے کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے اللہ کی مخلوق پر جو ہے اسمبلیوں کا، جاہلوں، چوروں، ڈاکوؤں کا بنایا ہوا فتنہ جو ہے مسلط کرتے ہیں، جب وہ اللہ کا حق نہیں دیتے ہیں، اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا حق ہے، جب وہ اللہ کا حق نہیں مانتے ہیں تو وہ کسی بندے کا حق کیسے مانتے ہیں؟ اسی طرح لوگوں پر جو ہے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، جھوٹے مقدمے قائم ہو رہے ہیں، کوئی اللہ کا حیا نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، بیزارے بے گناہ عورتوں مردوں کو جو ہے جیلوں میں اذیتیں دیتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ جو شخص کسی پر الزام لگائے اور وہ ثابت نہ ہو، اس کو 80 کوڑے سزا دو۔ یہ کافروں کا فتنہ، اس پر لعنت ہے، کافروں کے فتنے پر اللہ کی بھی لعنت اس پر برس رہی ہے، انسانوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت برس رہی ہے۔ یہ لوگوں کی عزت، جان و مال، عزت کی حفاظت نہیں کر رہا۔ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ اس فتنے کو کیوں مانے ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو جو لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران جو ہے نااہل اور شریر آ جائیں گے، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور یہ نااہل شریر وہی ہیں جو اللہ کے آسمانی دین کو، آئین کو نافذ کرنے کی بجائے کافروں کے فتنے کو کسی بھی کرسی پر بیٹھ کر، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کر کے اس کو مسلط کر رہے ہیں۔ یہ سب نااہل بھی ہیں اور شریر بھی ہیں۔ اس حدیث پاک کی روح سے میں اپنا فتویٰ، میں نہ مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ریفرنس سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔
میں مفتی نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا، اور ہم جو ہے کافروں کا جو ہے فتنہ مسلط کر رہے ہیں۔ دونوں میں مقابلہ کریں کہ کون درست ہے کون غلط ہے، یہ سامعین جو ہے خود فیصلہ کر لیں کہ کون۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کا جو رویہ ہے کہ انہوں نے آسمانی دین کو نافذ کیا مدینہ کی ریاست میں، آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا، کیا وہ درست ہیں یا ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے جو ہے ہم درست ہیں؟ کیا شریر ہم ہیں یا نعوذ باللہ وہ ہیں؟ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کرنے والے شریر اور نااہل ہیں، یا اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ اللہ کے دین کو، آسمانی دین کو نافذ کرنے والے جو ہیں وہ شریر اور نااہل ہیں۔ یہ دونوں دو ہی نظام ہے دنیا میں، ایک شیطانوں کا، ایک نبی اللہ اور نبیوں کا۔ دونوں میں جو ہے یہ فرق کرنا جو ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان میں سے دونوں میں سے کون درست ہے اور کون نہیں درست۔ تو یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ مخلوق کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میں یہ پھر کہوں گا کہ اگر یہ ہمارے جج حضرات اور ہمارے یہ ممبر اسمبلیوں کے، اور یہ ہمارے وزیر اور مشیر کبیر جو ہے، اللہ معاف کرے، کتنی بڑی بڑی جماعت جو ہے مسلط کر دی جاتی ہے قوم پر، اور پھر قرضے لے کر قوم کو، بچوں کو مقروض بنا دیتا، لوٹ مار کے لیے آتے، جو بھی آتا ہے لوٹ مار کے، عمران خان ہو، جو مرضی ہو، سب لٹیرے ہیں، سب دنیا لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی نے اسلام کا نام نہیں لیا، بلکہ اگر مدینہ کی ریاست کا نام لیا عمران نے تو سراسر دھوکہ اور فراڈ ہی کیا قوم کے ساتھ۔ کیا مدینہ کی ریاست میں جو ہے اسمبلیاں بنی تھیں جاہلوں کی، لٹیروں، چوروں کی، اور کافروں کا، یہودیوں کا، اور مکہ والوں میں مشرکین مکہ کا فتنہ جو ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے مسلط کیا تھا؟ شرم آنی چاہیے۔ تم کس کے ساتھ ملا رہے ہو اپنی خباثت کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ریاست جو ہے، پاکیزہ محنت آج بھی زندہ ہے۔ اگر اس سے تم نے آنکھیں بند کرنی جو ہے، اس سے جو ہے تم نے جو ہے نئی نصیحت حاصل کرنی، تو ٹھیک ہے، پھر بدبخت ہو، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ مذاق اڑا رہے ہو تم۔ یہ سب جو ہے جو بھی آتے ہیں کرسیوں پر، اللہ گواہ ہے یہ دنیا کے لیے آتے ہیں، وہ علماء ہوں یا مفتی ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ سب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دین کو جو ہے یہ برباد کر رہے ہیں، دین کو نیچے دکھا رہے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو بھیجا مومنین کے وہ دین کو غالب کریں، اور یہ جو ہے اس کو مغلوب کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق ججوں کی اہلیت، قرآن پاک کی 2 صفات ہیں کہ جج وہ ہوگا جو سب سے بڑا عالم دین ہوگا اور وہ تندرست اور توانا ہوگا۔ اس طرح جو ہے جو حکمران ہیں، سربراہ جو ہے حکم کا سب سے بڑا، وہ بھی سب سے بڑا عالم دین ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے، اور وہ عالم دین جو سب سے بڑا ہوگا اس کو کوئی شرم و حیا بھی ہوگا اللہ کا کہ میں نے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، چوروں، لٹیروں اور کافروں کا نہیں کرنا۔ آج میں نے پہلے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں پر منافقوں کے ذریعے یہود و نصارہ نے اپنا فتنہ جو ہے مسلط کر کے تمام مسلمانوں کے ملکوں پر الا ماشاء اللہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور یہ منافق حکمران جو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے ان کی غلامی کر رہے ہیں، یہ کس طرح ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت پر ظلم نہ کرو، فلسطین پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، بیماروں پر ظلم نہ کرو، بم نہ کرو؟ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اپنے ملکوں پر، یہ ان کو کس طرح روکیں گے؟ اور یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سورۃ الحمد شریف میں ہم کہتے ہیں یا اللہ یہود و نصارے کے راستے پر نہ چلانا، لیکن جو ہے ہم علماء، مفتی سب جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، جج حضرات جو پڑھے لکھے جو بھی ہے سارے کے سارے۔ یہ اللہ کے دین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، یہی منافقت ہوتی ہے۔ یہی اللہ کے دین کا مذاق ہے کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے راستے پر نہ چلانا، یہود و نصارہ کے، اور شیطانی جمہور جو ہے فتنہ ان کا مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسا دین دیا تھا؟ کچھ اللہ کا حیا ہونا چاہیے۔ دنیا کی خاطر جو ہے اپنی بربادی نہیں کرنی چاہیے، دنیا کے مال کی خاطر، کہ کل کو قیامت کے دن جو ہے اللہ بات ہی نہ سنے، نفرت ہی کرے۔ فرمایا کہ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے دین میں جو ہے سلامتی ہے، امن ہے، عدل و مساوات ہے، سب کے لیے دین ایک جیسا ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا، کسی کے لیے اس میں روح ریاض نہیں ہے۔ اور دیکھ لیں ہمارے حکمران ثابت شدہ مجرم جو ہے وہ پھر کرسیوں پر آ رہے ہیں، وہ کرسیوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کاش ہم قرآن پڑھتے، سورہ یوسف پڑھ لیتے کہ جب یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر سکھائی، یہ 13واں پارہ آخری رکوع ہے، جب اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ اس ملک پر جو ہے پہلے 7 سال جو ہے وہ خوب فصل ہوگی، اور اس 7 سال کی فصل میں جو ہے اناج کو جو ہے سٹوں میں بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ اگلے 7 سال جو ہے وہ قحط سالی ہوگی، اور ان پہلے 7 سالوں کی بچایا ہوا اناج جو ہے وہ اگلے 7 سالوں میں جو ہے وہ کام آئے گا، جو تم سٹوں میں رکھ لو گے۔ اور اس کے بعد جو ہے بارش برسے گی، پھر تم جو ہے اللہ اتنا رزق دے گا پھلوں کا کہ پھلوں کا رس نچوڑ کر پیو گے۔ جب بادشاہ نے جو ہے یہ اپنے خواب کی تعبیر سنی یوسف علیہ السلام سے، حالانکہ اس نے پہلے اپنے خواب کی تعبیر اپنے وزیروں کبیروں کو بتائی کہ میرے یہ خواب آیا ہے کہ 7 دبلی بتلی گائیں جو ہے وہ 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے ہیں اور 7 خشک سٹے ہیں، مجھے تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلام چھوڑیں، یہ تو اضغاث و احلام، یہ بکھرے ہوئے خیالات ہیں، یہ کوئی خواب تو نہیں ہے، ہم بکھرے ہوئے خیالات کے خوابوں میں ہم تعبیر نہیں جانتے۔ تو وہ شخص جو قیدی جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، اور جس کو یوسف علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم جو ہے اپنے مالک کو جو ہے رس پلاؤ گے، شراب پلاؤ گے، اس نے کہا جی میں بادشاہ السلام سے کہتا ہے میں ایک بندے سے پوچھ کر آتا ہوں خواب کی تعبیر۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے وہ خواب تعبیر بتا دی کہ پہلے 7 سال جو ہے وہ خوب اناج پیدا ہوگا، بارشیں ہوں گی، اور اس 7 سال کا جو ہے بچایا ہوا اناج جو ہے تمہارے اگلے 7 سال جو قحط سال کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، وہ اناج بچا ہوا اناج تمہارے وہ کام آئے گا ان 7 سالوں میں۔ تو جب یہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے بتائی، بادشاہ سن کر اپنے خواب کے تعبیر کو بڑا خوش ہوا، حیران ہوا، کتنا ذہین آدمی۔ اس نے پیغام بھیجا بلاؤ اس شخص کو، میں اس کو اپنا خاص مشیر بنا لیتا ہوں۔ بندہ آیا۔ اب یہاں دیکھیں ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ظلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم نے سورہ کافرون بھی نہیں پڑھی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا نہیں، میں جیل سے باہر پیر نہیں رکھوں گا جب تک مجھے یہ نہ واضح ہو جائے میرے متعلق کہ جن عورتوں نے اپنے فتنے سے مجھے جیل میں پہنچایا ہے، جب تک وہ نہیں بتائیں گے کہ میرا قصور کیا تھا، مجھ پر الزام لگا کر مجھے ملزم بنا کر جو ہے مجھے قید کیا گیا، جب اس الزام کو مجھ سے جب تک اس الزام کو مجھ سے دور نہیں کرو گے، میں جیل سے باہر پاؤں نہیں رکھوں گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے ملزم ہوتے ہوئے عہدہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا کہ میں نہیں بادشاہ کا مشیر بنوں گا، جب تک وہ عورتیں فیصلہ نہ دیں جن کی وجہ سے میں قید کیا گیا ہوں، جب تک وہ میری الزام میں جو مجھ پر لگایا گیا ہے، جب تک وہ جو ہے اس کو وضاحت نہیں کریں گے، میں نہیں جیل سے نکلوں گا اور نہ میں عہدہ لوں گا۔ پھر بادشاہ نے وہ سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ،
بتاؤ بیبیو، جب تم نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے اس کے نفس سے گھبرانے کی کوشش کی تو تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من شیء، یہ قرآن ہے۔ کاش مسلمانوں ہم نے سورہ یوسف ہی پڑھی ہوتی، ہم نے تو قرآن پاک کو اس حالت میں رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف اسی قرآن کا جو ہے مقدمہ دائر ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ نبی علیہ السلام قرآن کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائر کریں گے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں سے پوچھا بادشاہ نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بادشاہ سلامت اللہ کی پناہ، اس شخص پر ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب وہ الزام جو تھا وہ صاف ہو گیا، ملزم نہیں رہے جس الزام کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے تھے، جب وہ ملزم ہونے کی حالت ختم ہوئی ہے، پھر وہ جیل سے باہر نکلے ہیں، پھر جا کر بادشاہ سے ان سے عہدہ لیا۔ اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن کے ان فیصلوں پر عمل نہیں کرنا، یہ فیصلہ یوسف علیہ السلام کا قرآن کا فیصلہ ہے کہ کوئی ملزم جو ہے جب تک اس پر الزام ہے وہ کوئی حکمرانی کا عہدہ نہیں لے سکتا جب تک اس کا الزام نہ دور ہو جائے۔ اور یہاں تو سکہ بند مجرم، عدالتوں کے مجرم جو ہے وہ جو ہے آ کر اسمبلیوں میں اپنی من مرضی کے قانون بنا کر اپنی خباستوں کو، اپنے جرموں کو ختم کروا لیتے ہیں۔ یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے کہ چور ڈاکو کرسیوں پر آ جائیں اور اپنے آپ کو قانون کے ذریعے جو ہے قانونی گرفت سے بچا لیں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ تو یہ افسوس ہے کہ ہم نے قرآن جو ہے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارے حضرات، جج حضرات، یہ حکمران، یہ ممبر صرف سورہ کافرون کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، نہ شاید ان کو جو ہے کوئی سوجھ بوجھ ہو ہی جاتی۔ یہ دل سے پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جو ہے وہ روشنی عطا کرتا۔ تو یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے نا، تو قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ خبردار ہو جائیں جج حضرات جو شیطانی جمہوریت، شیطانی فتنے کے جج بنے ہوئے ہیں، اور قوم کو آج تک انہوں نے ایک ٹیڈی پیسے کا بھی انصاف نہیں دیا، بالکل نہیں دیا انصاف۔ کافروں کا فتنہ جو ہے، جس کو رب نے فتنہ کہا ہے، وہ انصاف دے ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ کی عدالت میں اس امت کے خلاف دعویٰ کریں گے وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے میرے پروردگار، میری اس امت نے، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا تھا، میرا کلمہ پڑھ کر انہوں نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا تھا، پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر، اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا۔ اور شروع میں اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے پرہیزگاروں کے لیے، جن کے دل بالکل صاف ہیں، کھرے ایمان والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملی؟ ہمارے دلوں میں کفر، منافقت ہے، ہمارے دلوں میں کفر ہے، اس لیے ہمیں ہدایت نہیں ملی آج تک۔ اگر ہمارا ایمان خالص ہوتا تو ضرور ہمیں کچھ مل جاتا۔ تو نبی کریم دیکھیں، ذرا غور کریں، رب کی عدالت ہوگی اور نبی علیہ السلام ہمارے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کریں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ میری اس قوم جو میرا کلمہ پڑھنے والی تھی، انہوں نے میرے قرآن کو جو ہے اس پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، اس کو کتاب ہدایت، اس سے رہنمائی، اس کو سمجھ کر جو ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو ٹھپ کے رکھ دیا تھا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ رب کی عدالت ہوگی اور نبی علیہ السلام کیس کریں گے، مقدمہ کریں گے، تو بچ کون سکے گا؟ ہم نے اس زندگی کو مذاق ہی بنا لیا، ہمیں کچھ رب کا خوف نہیں ہے، کچھ رب کا حیا نہیں ہے، اور اس فتنے سے ہم نے جو اس قوم کا حشر کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھ لیں، یہ جج حضرات ایک LLB کی ڈگری جو ہے رکھتے ہوئے جو ہے لاکھوں کی تنخواہ اور لاکھوں کی سہولتیں، لاکھوں کی پینشنیں لے رہے ہیں، اور قوم کے بچے جو ہے ایک 2 3 4 ڈگریوں والے جو ہے وہ بے روزگار پھر رہے ہیں۔
اور اگر روزگار ملتا بھی ہے تو 25-30 ہزار روپے تنخواہ پہ ملتا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ انصاف کرو اس قوم کے ساتھ، تم منصف ہو، جج ہو تم۔ یہ انصاف ہے کہ تم تمہارے بچے جو ہے وہ ہر نعمت کھائیں اور تم لاکھوں میں کھیلو، اور غریب کا بچہ جو ہے 1 سے زیادہ ڈگریوں والا جو ہے وہ بیچارہ بھوکا پھرتا رہے، اس کو 25-30 ہزار روپے تم تنخواہ دو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آ جاؤ اگر انصاف دیکھنے، علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں کے دی ہمہ اوست، اگر دین چاہتے ہو نبی علیہ السلام کے دور میں پہنچ جاؤ۔ کہ اگر انصاف یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھروں میں بھوک ہے تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی بھوک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے سب لوٹ مار کر نوز باللہ خزانے بنا لیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ تم کس بات کے جج ہو؟ کس بات کے منصف ہو؟ تم نے آج تک انصاف نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے تم۔ اس کافروں کے فتنے کے ذریعے انصاف کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ اور وہ تو نبی علیہ السلام کا دور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ہیں بنو امیہ کے خلیفہ، بیوی نے تھوڑا سا حلوہ بنا لیا ایک دن تو پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ جی تھوڑا آٹا بچا کر جو ہے میں وہ، تو جتنا راشن ایک عام انسان کو ملتا تھا اتنے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو مل رہا ہے سرکاری خزانے سے۔ تو انہوں نے خزانے کے مالک کو بتایا، نگران کو کہا ہمارا اتنا آٹا کم کر دو۔ ہم ان کو گالیاں تو دیتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں دیتے، دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی لوٹ مار کر رہے ہیں۔ جو ان کو گالیاں دینے والے ہیں وہ سوچیں وہ کس دین کا، کس فتنے کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، کس فتنے پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جب تک ہم اس کو دل سے قبول نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور اس قوم کو ہم نے کہاں بچا دیا ہے؟ بھوکوں پر، ٹیکسوں کی بھرمار سے، قرضوں سے کس قدر ہم نے اس قوم کو ذلیل کر دیا ہے۔ اور اس سے زیادہ ذلت کہ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں کہ رات کو پارکوں میں جو ہے عورتیں اور بچے جو ہے وہ جسم فروشی کر کے روٹی کما رہے ہیں۔ یہ جج حضرات، یہ حکمران، یہ ممبران سن لیں، سنا کرو ٹی وی کے پروگرام میں قوم کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ یہ تمہارے گلے میں یہ پھندا پڑے گا، یاد رکھ لیں۔ یہ تمہاری شرارت ہے کہ تم جو ہے اللہ کے دین کو پیچھے ہٹا کر جو ہے کافروں کے فتنے مسلط کیے ہوئے ہو۔ تمہاری نااہلی ہے یہ، تمہیں اس کی سزا یقیناً ملے گی۔ اور ان علماء، جعلی علماء اور مفتیوں کو بھی جو تمہارے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو بھی سزا ملے گی۔ تو یہ ہم نے اس دنیا کو مذاق ہی بنا لیا۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا کہ ہم نے اس دنیا کا، ہم نے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کو کسی کے ٹیڈی پیسے پر انگلی بھی نہ رکھتا، کسی کا تنکا جو ہے اس کو بھی نہ اٹھاتا وہ، کہ میری اس تنکے کے بارے میں میری قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ کیا ہے ہمارا ایمان؟ یہ آخرت کا فتنہ ہے، یہ آخرت کا جو ہے یہ حساب و کتاب کا ایمان جو ہے، یہی تو انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ آج جو کچھ بھی اس ملک کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں، جو بھی کسی کرسی پر بیٹھا ظلم کر رہا ہے، اس کی صاف واضح دلیل یہ ہے کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں، کہ میرے اوپر بھی کوئی عدالت لگے گی۔ وہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، بس جو میرے پاس اختیار ہے وہ خوب ان سے جو ہے اللہ کی مخلوق کو میں پر ظلم کروں گا۔ اس کو اتنا نہیں یاد ہے کہ اللہ کی عدالت بھی قائم ہونے والی ہے، اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ تو یہ ہمارا آخرت کا ایمان جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ہمیں کچھ حیا نہیں ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی عورتیں جو ہے رات کو جو ہے وہ دھندا کر کے روٹی کماتی ہیں۔ میں نے ایک اور ٹی وی پر ایک عورت جو ہے اس کے گودی میں بچہ اٹھایا، اس کا انٹرویو لے رہا تھا کہ بی بی یہ تم کو کیوں کام کرتی ہو؟ وہ کہتی میں کیا کروں، میں میرا خامد فوت ہو گیا، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، میں محنت مزدوری کیسے کروں بچوں کو گھر چھوڑ کر، میں مجبور ہو گئی ہوں۔
میں اس لیے دھندا کرتی ہوں۔ یہ یاد رکھو، یہ حکمران، یہ جج حضرات یاد رکھیں، قیامت کے دن اس عورت کے ہاتھ میں تمہارا گریبان ہوگا، نہیں چھوڑے گی یہ تمہارا پیچھا، یاد رکھیں۔ تمہیں یہ کرسی لینی نہیں چاہیے تھی، تمہیں اگر کسی نے پڑھایا ہوتا قرآن تو کبھی تم یہ کرسی دیتے ہی نہ، کہ نہیں بھائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم سے عہدہ مانگے ہم اس کو دیتے ہی نہیں عہدہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک شخص کو جو عہدہ دیتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، امیر المومنین مجھے نہ عہدہ دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو ہے حمص کا گورنر بنا دیا، اگر کل تو مجھے مدینہ میں نظر آ گیا، نہ گیا تو وہاں، تو میں تجھے کوڑے لگاؤں گا۔ وہاں کیا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو عہدہ مانگے اس کو نہیں دینا، اور جس کو عمر فاروق عہدہ دے رہے ہیں اس کی لیاقت کی وجہ سے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے جو مجھے نہ دیں، اور یہاں گھر گھر پھرتے ہیں اور منافقت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ پٹی صاحب آگے جی ہمارا ووٹ جی تمہارے لیے، ملک صاحب آگے جو ہم تمہیں ووٹ دیں گے، حاجی صاحب آگے جی تمہارا ووٹ ہے جی، اور کوئی آگے جی تمہارا ووٹ ہے جی، میاں صاحب آگے تمہارا ووٹ ہے، ملک صاحب آگے تمہارا ووٹ، ہر ایک کو تمہارا ووٹ ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کافروں کا فتنہ ہمیں منافق بنا رہا ہے، ہمیں رب کا نافرمان بنا رہا ہے، ہمیں کافروں کا غلام بنا رہا ہے۔ یہ جو ہے کافروں کا جو ہے فتنہ، اس کے نتائج دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، کس طرح یہ قوم تباہ ہوئی ہے تمہارے حکمرانوں کے ہاتھوں، اسمبلیوں والوں کے ہاتھوں، ججوں کے ہاتھوں، کس طرح یہ قوم ذلیل ہوئی ہے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ کرسیوں والے اس کا حساب دیں گے، اس کا اور کسی نے حساب نہیں دینا، جن کے پاس اختیار ہے وہی اس کا حساب دیں گے۔ تو یہ باتیں جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دی ہیں۔ الحلال بین والحرام بین، حلال حرام بالکل واضح، دین اور کفر منافقت بالکل قرآن نے واضح کر دی ہے۔ لیکن اگر ہم آنکھیں بند رکھیں گے، کان بند رکھیں گے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے تو نہیں چھوڑنا، وہ تو انتقام لے گا ظالموں سے۔ ہم جو ہے یہود و نصارہ کے قرضوں سے جو ہے سودی قرضوں سے قوم کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں ان کی بن رہی ہیں، ججوں کی، حکمرانوں کی بڑی بڑی جائیدادیں بن رہی ہیں، لاکھوں کی تنخواہوں، لاکھوں کی عیاشیوں، لاکھوں کی سہولتوں سے سب کچھ بن رہا ہے، اور وہ سارا بوجھ جو ہے غریب کے بچے پر پڑ رہا ہے۔ کیسے ہم پتھر دل ہو گئے، ہمیں غریبوں کے بچوں اور چھوٹی بچیوں پر بھی ہمیں جو ہے ہمیں رحم نہیں آتا، بچوں پر، غریبوں کے بچوں پر، غریبوں کے بچوں پر جن کو روٹی بھی نہ ملے ان پر ہمیں ترس نہیں آتا، اور ان کے گھروں میں ہر قسم کا پھل جو ہے، ہر قسم کی نعمت جو ہے ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے، ہمیں ان پر ترس نہیں آتا۔ کیا ہو گیا ہمیں وہ غریب نظر نہیں آ رہے، وہ غریبوں کے بچے اور بچیاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ دنیا کے خاطر جو ہے تم جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کر کے قوم کو تم نے بے شمار فتنوں پر میں دھسا کے رکھ دیا۔ آتے ہیں لوٹ مار کر کے، جب خطرہ ہوتا ہے جا کر کافروں کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کافروں کی پناہ میں جانا جو ہے یہ جائز ہے؟ یہ علماء اور مفتی شیطانی جمہوریت کے، کافروں کے فتنے کے علماء مفتی جو ہیں، خادم جو بنے ہوئے ہیں، یہ بتائیں کہ ملک کو لوٹ مار کر کے جو ہے کافروں کے جو ہے جانا، اس کی دو گود میں جا کر بیٹھ جانا، پناہ لینا، یہ جائز ہے اسلام میں؟ یہ لوٹ مار جائز ہے؟ یہ فتنے کی خدمت کی مزدوری جائز ہے، حلال ہے؟ آج میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی عالم مفتی جو ہے وہ آ کر ٹی وی پر بتا دے کہ میری یہ سب باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق میں نے بیان کی ہے یہ سب غلط ہیں، ثابت کرے قرآن و حدیث سے، جو سزا مجھے دی جائے میں قبول کروں گا، اور ساری امت سے میں معافی مانگوں گا۔ اگر میں نے قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے کوئی بھی اس کے خلاف کوئی بات کی ہے، یہ میری باتیں کسی لحاظ سے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، میں ہر قسم کی سزا جو ہے پانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قوم پر جو ظلم کر رہے ہو آنکھیں بند کر کے، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ غریب کا بچہ، غریب عورتیں بیچاریاں اپنے بچے گھروں میں چھوڑ کر جو ہے گھروں میں کام کرتی ہیں، صفائی کا کام کرتی ہیں۔ یہ خدا کا خوف کرو، یہ انسان جو ہے
ان کا قصور کیا ہے؟ تم نے ان کی روزی جو ہے وہ چھین کر جو ہے اپنے تجوریاں بھر لی ہیں، بینک بھر لیے، اور لعنت پڑ گئی ہے۔ یہ احساس نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لعنت پڑ گئی ہے رب کی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے جب کوئی بندہ شرارتی کے دیکھنا نہ کہنا اس پر رب کی لعنت پڑ گئی، اس کو سمجھانے سے کچھ اثر نہیں ہوگا، اس پر رب کی لعنت پڑ گئی ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس وگ گئی ہے۔ تو یہ ہمیں وگ گئی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، نہ اللہ کا حیا ہے، نہ ہمیں اللہ کی مخلوق کا کوئی احساس۔ نبی علیہ السلام فرماتے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو اللہ کی مخلوق پر، انسانوں پر رحم نہیں کرے گا، اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ اب قیامت کے اندر یہ سب کو لوٹ مار کر کے جو ہے قیامت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ تم پہ ترس کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم نے وہ ظلم کیا ہے کہ غریبوں کی چیخیں نکل رہی ہیں بیچاروں کی۔ ایک عورت ٹی وی پہ کہہ رہی تھی میں تین کی بجائے میں اپنے بچوں کو ایک وقت جو ہے کھانا کھلا رہی ہوں، 3 کی بجائے۔ کیا ان حکمرانوں کے، کیا ان ججوں کے بچے جو ہیں وہ بھی 3 کی بجائے ایک وقت کے کھانے پر آ گئے ہیں؟ کیا یہ عدل انصاف ہوا قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ کیا ان ججوں کے اور حکمرانوں کے بچے بھی 3 کی بجائے ایک ٹائم کھانا کھا رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس فتنے کو چھوڑ دو۔ اس فتنے نے سارے فتنے جو ہے پھیلائے ہیں، جس فتنے کو تم مسلط کر کے بیٹھے ہو اللہ کی مخلوق پر۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ تو یہ جو رب کی باتیں ہیں ان کو ہم نے دیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی زمین پر جو ہے یہ فتنہ مسلط کرنا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، اور جو کچھ گمراہی پھیل رہی ہے اس فتنے کی وجہ سے، یاد رکھیں یہ گمراہی معاف نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ کسی شخص کو گمراہ کرنا اس کی معافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک وہ اس کی گمراہی دور نہیں کرے گا، اس کو حق نہیں بتائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا پارے میں آیت پائی جاتی ہے کہ جو حق چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک وہ لوگوں کو حق نہیں بتائیں گے اور ان کی گمراہی دور نہیں کریں گے، اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے، یاد رکھیں اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ معافی دنیا میں ہے کہ ان کی اصلاح کرو۔ جو قوم کا پیسہ لوٹا ہے واپس کرو قوم کو، قوم کے قرضے اتارو اپنے لوٹ مار کی پر۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان لٹیروں اور چوروں کے ساتھ برامار مفتی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس امت کی اصلاح کرنی تھی وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لوٹنے کے لیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ تو یہ جو ہم آنکھیں بند کر کے ظلم کر رہے ہیں اس کا حساب جو ہے بہت برا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن مالک یوم الدین وہ فیصلے ضرور کرے گا۔ آپ انکار کر دیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہم نے دنیا میں بھی ہم بدمعاش ہیں، ہم وہاں ہی بدمعاش ہی رہیں گے۔ مالک یوم الدین، یہ الحمد شریف میں ہم روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ حقیقی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہمارا ایمان کیوں نہیں ہے اس پر کہ حقیقی فیصلے کا دن کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے؟ کیوں نہیں ہم اس پر ایمان رکھتے؟ کیوں نہیں ہمارا ایمان کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر جو ہے جرم کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا جو ہے دعویٰ ہمارے خلاف ہوگا اللہ کی عدالت میں اور ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اور آخری بات جو ہے کہ جو میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ آج یہود و نصارہ جو ہے اپنے اس جمہوری فتنے کے ذریعے مسلمانوں پر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے منافق حکمران چن لیے ہیں، ان کو لوٹ مار کا راستہ دکھا دیا ہے اور وہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھیں۔ اس ظلم کی سزا پائیں گے وہ لوگ جو اس کافروں کے فتنے کی جو ہے مدد کر رہے ہیں، اس کو مسلط کر رہے ہیں، اس کی سزا پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کتاب و سنت کے ذریعے ساری باتیں کرنے کی، اور حدیث کے مطابق میں نے جو ہے کسی کو اگر کہا ہے شریر کہا ہے یا
نااہل کا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق میں نے ساری دلیلیں دی ہیں۔ اگر میری کوئی دلیل جو ہے ٹی وی پر آ کر قرآن و سنت کے لیے جو غلط قرار دیتا ہے تو میں ساری امت سے معافی بھی مانگوں گا، اور جو مجھے سزا بنے گی میں سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں قرآن و سنت کے مطابق، پورے اعتماد کے ساتھ۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی عالم دین، کوئی مفتی آ کر ٹی وی پر جو ہے میری غلطیاں جو ہے بتائے گی، یہ کتاب و سنت کے خلاف بات ہے، تو مجھے میں ہر قسم کی سزا کے لیے اور پوری امت مسلمہ سے معافی مانگنے کا جو ہے میں حقدار ہوں، میں ذمہ دار ہوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔